حصہ چہارم، معلم اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دین اکمل و اتم۔ ایمانیات، اسلام، ایمان اور احسان۔ حدیث، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے نمودار ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس شخص پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہ ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی بیرونی شخص نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی شخص اس نووارد کو پہچانتا نہ تھا، جس سے خیال ہوتا کہ یہ کوئی باہر کا آدمی ہے۔ تو یہ شخص حاضرین کے حلقہ میں سے ہوتا ہوا آیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اور اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یعنی اس کے ارکان یہ ہے کہ دل و زبان سے تم یہ شہادت ادا کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی ذات عبادت و بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اور حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس نووارد سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر کہا، آپ نے سچ کہا۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور پھر خود تصدیق و تصویب بھی کر جاتا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، اب مجھے یہ بتلائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کو اور یوم آخرت یعنی روز قیامت کو حق جانو، اور ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو اور حق مانو۔ یہ سن کر بھی اس نے کہا، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا، مجھے بتلائیے کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ کہ اللہ کی عبادت و بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو لیکن وہ تم کو تو دیکھتا ہی ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ مجھے قیامت کی بابت بتلائیے کہ کب واقعہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے عرض کیا، تو پھر مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتلائے۔ آپ نے فرمایا، اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا اور ملکہ کو جنے گی، اور دوسری نشانی یہ کہ تم دیکھو گے کہ جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑا نہیں ہے اور جو تہی دست اور بکریاں چرانے والے وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ باتیں کر کے وہ نووارد شخص چلا گیا۔ پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عمر، کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہاری اس مجلس میں اس لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائے۔ ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین 5 چیزوں کا مجموعہ ہے جو سب کی سب ضروری ہے، ان میں کوئی چیز بھی دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ اس بات کی شہادت دینے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں، کتاب اور اس کے رسولوں اور جنت و دوزخ پر یقین رکھنا، اور اس پر کہ مرنے کے بعد پھر حساب کتاب کے لیے جی اٹھنا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اور 5 نماز اسلام کا ستون ہے، اللہ تعالیٰ نماز کے بغیر ایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے، زکوٰۃ کے بغیر اللہ تعالیٰ ایمان اور نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ پھر جس نے یہ ارکان ادا کر لی اور رمضان شریف کا مہینہ آ گیا اور کسی عذر کے بغیر جان بوجھ کر اس میں روزے نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ نہ اس کا ایمان قبول کرے گا اور نہ نماز اور نہ زکوٰۃ۔ اور جس شخص نے یہ 4 رکن ادا کر لیے، اس کے بعد حج کرنے کی بھی وسعت ہوئی، پھر اس نے نہ خود حج کیا اور نہ اس کے بعد کسی دوسرے عزیز نے اس کی طرف سے حج کیا، تو اس کا ایمان، نماز، زکوٰۃ اور روزے کچھ قبول نہیں۔ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی رکن اسلام میں کوتاہی ہونے سے بقیہ اعمال دوزخ سے فوری نجات دلانے کے لیے کافی نہ ہوں گے۔ کامل اسلام،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، باضابطہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، حج بیت اللہ کا حج کرو، بھلی بات بتایا کرو، بری بات سے روکا کرو، گھر میں آ کر گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ جو شخص ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا وہ اسلام کا ایک جز ناقص کرتا ہے، اور جو ان سبھی کو چھوڑ دے اس نے تو اسلام سے پشت ہی پھیر لی۔ حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا اور اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، کچھ کہتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ ہم اس کی بنبناہٹ کو تو سنتے تھے مگر آواز صاف نہ ہونے کی وجہ سے اور شاید فاصلہ کی زیادتی بھی اس کی وجہ ہو، ہم اس کی آواز کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیے جن پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہے اور اسلام میں سب سے اہم اول فریضہ ہے۔ اس نے عرض کیا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی میرے لیے لازم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنی طرف سے اور اپنے دل کی خوشی سے ان 5 فرض نمازوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ پھر آپ نے فرمایا اور سال میں پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں اور یہ اسلام کا دوسرا عمومی فریضہ ہے۔ اور اس نے عرض کیا کیا رمضان کے علاوہ کوئی اور روزے بھی میرے لیے لازم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس رمضان ہی کے روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم اور نفلی روزے رکھو اور اللہ تعالیٰ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ راوی کہتے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فریضہ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اس پر بھی اس نے یہی کہا کہ اس زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا بھی میرے لیے ضروری ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس زکوٰۃ ہی ہے، مگر تمہیں حق ہے کہ اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور وہ کہتا جا رہا تھا مجھے جو کچھ رسول اللہ سے بتلائے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی یا کمی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا فلاح پالی اس نے اگر یہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جملہ بہترین عبادات کے ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن بھی عبادت میں داخل ہے۔ علامت ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے بھی کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل تو لا الہ الا اللہ کا قائل ہونا، یعنی توحید کی شہادت دینا، اور ان میں ادنا درجے کی چیز اذیت اور تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کو اپنے اچھے عمل سے مسرت ہو اور برے کام سے رنج اور قلق ہو تو تم مومن ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور شرم ایمان سے پیدا ہوتی ہے اور ایمان کا نتیجہ جنت ہے، اور بے حیائی اور فحش کلامی درشتی فطرت سے پیدا ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ دوزخ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے، جب ان میں سے ایک اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ مضمون اس طرح ہے کہ جب ان میں سے ایک چھین لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو جاتا ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے ایسا شخص جو ان باتوں پر خود عمل کرے یا کم از کم ان لوگوں ہی کو بتا دے جو ان پر عمل کرے؟ میں بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 باتیں شمار فرمائی۔ نمبر 1، فرمائے حرام باتوں سے دور رہنا بڑے عبادت گزار بندوں میں شمار ہوگا۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جو تمہاری تقدیر میں لکھ چکا ہے اس پر راضی رہنا بڑے بے نیاز بندوں میں ہو جاؤ گے۔ 3، اپنے پڑوسی سے اچھے سلوک کرتے رہنا مومن بن جاؤ گے۔ 4، جو بات اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ 5، اور جب بہت کہہ کے ہے نہ لگانا کیونکہ یہ دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ ابو شریح خزائی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قسم اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں، قسم اللہ تعالیٰ کی وہ مومن نہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جس کے پڑوسی اس کی شرارت اور آفتوں سے خائف رہتے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ صاحب ایمان نہ ہو جاؤ، اور تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میں باہمی محبت نہ ہو۔ کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ اور وہ بات یہ کہ تم اپنے درمیان سلام کا رواج پھیلاؤ اور اس کو عام کرو۔ ایمان اور اسلام کا خلاصہ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا، دین نام ہے خلوص اور وفاداری کا۔ ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفاداری کا؟ ارشاد فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ، اور ان کے عوام کے ساتھ۔ ایمان کا آخری درجہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہو تو اپنے ہاتھ سے یعنی زور اور قوت سے اس کو بدلنے کی یعنی درست کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اپنی زبان ہی سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے دل سے ہی برا سمجھے۔ اور ایمان کا یہ ضعیف ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب ماں سوا سے زیادہ محبوب ہو، یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول سے ہو اتنی کسی سے نہ ہو۔ اور ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، یعنی کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو، محض اس وجہ سے محبت ہو کہ وہ شخص اللہ والا ہے۔ 3، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو، خواہ پہلے ہی سے بچا رکھا ہو، خواہ کفر سے توبہ کر لی اور بچ گیا، اور اس بچا لینے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا ہے، انہیں پوچھا کہ ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ کیا ہے، اور وہ کون سے اعمال و اخلاق ہیں جن کے ذریعے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے تمہاری محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے بغض و عداوت ہو، یعنی دوستی اور دشمنی جس سے بھی ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہو، اور دوسرا یہ کہ اپنی زبان کو تم اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگائے رکھو۔ معاذ رضی اللہ عنہ کے اور کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہی چاہو اور وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اور چاہتے ہو، اور ان کے لیے ان چیزوں کو بھی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ محبت ذریعہ قرب و معیت۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس کو ایک جماعت سے محبت ہے لیکن اس کے ساتھ نہیں ہو سکا؟
تو آپ نے فرمایا جو آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اس کے ساتھ ہی ہے، یا یہ کہ آخرت میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا وائے برحال تو قیامت کا وقت اور اس کے آنے کی آخری گھڑی دریافت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کی جو آپ کے سامنے ذکر کرنے کے لائق اور بھروسے کے قابل، البتہ توفیق الہی سے مجھے یہ ضرور نصیب ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ آپ نے فرمایا تجھ کو جس سے محبت ہے تو انہی کے ساتھ ہے اور تجھ کو ان کی معیت نصیب ہوگی۔ حدیث کے راوی انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے کہ میں نے نہیں دیکھا مسلمانوں کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد ان کو کسی چیز سے اتنی خوشی ہوئی ہو جتنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت سے ہوئی۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی بیوی، اپنی اولاد اور اپنی جان سے بھی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوتا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد آ جاتے ہیں تو اس وقت تک مجھے صبر اور قرار نہیں آتا جب تک حاضر خدمت ہو کر ایک نظر دیکھ نہ لوں، اور جب میں اپنے مرنے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا خیال کرتا ہوں تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں پہنچ کر انبیاء علیہ السلام کے بلند مقام پر پہنچا دیے جائیں گے، اور میں اگر اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی پہنچ گیا تو میری رسائی اس مقام عالی تک تو نہ ہو سکے گی، اس لیے آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے بظاہر محروم ہی رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس بات کا کوئی جواب اپنی طرف سے نہیں دیا یہاں تک کہ سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو لوگ فرمان برداری کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی پس وہ اللہ کے ان خاص بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور یہ سب سے بڑی ہی اچھے رفیق ہے۔ اللہ کے لیے آپس میں میل محبت کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کرے اور میری وجہ سے اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھے اور میری وجہ سے باہم ملاقات کرے اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہے جو نبی یا شہید تو نہیں ہے لیکن قیامت کے دن بہت سے انبیاء اور شہداء ان کے خاص مقام قرب کی وجہ سے ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دیجئے کہ وہ کون بندے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بغیر کسی رشتہ اور قرابت کے اور بغیر کسی مالی لین دین کے محض خوشنودی خداوندی کی وجہ سے باہم محبت کی، پس قسم خدا کی ان کے چہرے قیامت کے دنوں نورانی ہوں گے بلکہ سراسر نور ہوں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور عام انسانوں کو جس وقت خوف و ہراس ہوگا اس وقت وہ بے خوف اور مطمئن ہوں گے، اور جس وقت عام انسان مبتلا غم ہوں گے وہ اس وقت بے غم ہوں گے۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ آیت پڑھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ کے دوست اور اس سے خاص تعلق رکھنے والے ہیں ان کو خوف اور غم نہ ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو لوگ میری خاطر آپس میں محبت اور دوستی کرتے ہیں اور میرے ذکر کے لیے ایک جگہ جمع ہو کر بیٹھتے ہیں اور میری محبت کے سبب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میری خوشنودی چاہنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، کچھ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شخص سے محض خدا کی خاطر محبت ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کیا تم نے اس شخص کو یہ بات بتا دی ہے؟ وہ شخص بولا نہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جاؤ اور اس پر ظاہر کر دو کہ تم خدا کے لیے اس سے محبت کرتے ہو۔ وہ شخص فوراً اٹھا اور جا کر اس جانے والے سے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اس کے جواب میں اس نے کہا تجھ سے وہ ذات محبت کرے جس کی خاطر تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتلاؤں جس پر دین کا بڑا مدار ہے، جس سے تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتے ہو؟ ایک تو اہل ذکر کی مجالس کو مضبوط پکڑ لو، دوسرے جب تنہا ہوا کرو جہاں تک ممکن ہو ذکر اللہ کے ساتھ زبان کو متحرک رکھو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے محبت رکھو اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بغض رکھو۔ یہ بات تجربہ سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحبت نیک جڑ ہے تمام دین کی حقیقت، دین کی حلاوت، دین کی قوت کے جتنے ذریعے ہیں سب سے بڑھ کر ذریعہ ان چیزوں کا صحبت نیک ہے۔